الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم۔ حاضرین محترم، آج کی جو نشست ہے اس میں ایک بہت اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسلام میں تصویر بنانے کی ممانعت ہے۔ اسلام میں تصویر بنانے کی ممانعت ہے کہ آپ تصویر نہ بنائیں، حرام کام ہے۔ مگر اس کی لت پڑ چکی ہے لوگوں کو کہ تصویر کشی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ عموم بلوا کے تحت علماء نے تصویر کی کسی حد تک اجازت دی ہے کہ جو دستاویزات ہماری تیار ہوتی ہیں جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، زمین کی ٹرانسفر، یہ وہ، تو وہاں پر چونکہ تصویر کی ضرورت ہے تو اس لیے اس قدر تصویر بنا لیں۔ پھر تھوڑی سی اور ترقی ہوئی کہ محافل کی ویڈیوز بننے لگی، علماء کے بیانات کی ویڈیوز بننے لگیں۔ اس میں یہ حکمت بیان کی گئی کہ چونکہ یہ جو بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، تو چلیں اس میں بھی ایک منفعت اور مصلحت موجود تھی کہ یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ مگر اب جو ہم نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے تصویر کشی کا، یہ نہ تو دینی ضرورت ہے اور نہ ہی دنیاوی اس میں منفعت ہے یا کوئی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں نے اب اس کو ایک ہابی اور شوق بنا لیا ہے اور لوگ کریزی ہیں، اس میں پاگل پن تک لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عرض تھی کہ آپ اس چیز سے پرہیز فرمایا کریں۔ جب دینی مصلحت بھی نہیں ہے اور دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کس وجہ سے تصاویر کشی کرتے رہتے ہیں؟ اس پر مجھے سب سے زیادہ تکلیف خود ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اگر یوم قیامت اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میرے نامہ اعمال میں ایک تصویر بھی نہیں نکلے گی جو میں نے کہا ہو کسی سے کہ میری تصویر بناؤ۔ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میری تصویر بنائیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کہیں بیٹھ کر تو لوگ کھانے کی تصویریں بنا لیں، کہیں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ایون کہ
نماز پڑھتے ہوئے بھی لوگ تصاویر اتارتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کوئی تو جگہ رہنے دو جہاں تصویریں نہ بناؤ۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک بندے کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ میں کبھی کبھار اپنے وہ جو ڈیرہ ہے مویشیوں کا، وہاں چلا جاتا ہوں۔ یہ ٹوپی اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں کہ چلیں ذرا یہاں کچھ کام وام کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ تصویریں بنا لیتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو انسان کی پرائیویٹ لائف متاثر ہوتی ہے اس سے، اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے ہل جل نہیں سکتا کہ پتہ نہیں کہاں کس نے تصویر بنا لی۔ اور آپ یقین فرمائیں، مجھے شدید غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو ایسے کام کرتے ہیں، وہ مجھے پسند نہیں آتے۔ شدید قسم کا غصہ آتا ہے کہ اگر مجھے میرا دین اجازت دے تو ان کی تفتیش کروں۔ اور پھر پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس کے پاس موبائل ہوگا تو بندہ احتیاط کرتا ہے۔ اب بندہ کوئی پاٹھی ہے، وہ چارہ کاشت کرنے والا ہے، جٹ سا ہے، تو تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس میں موبائل ہوگا۔ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے اس نے بھی بنا کر چڑھا رکھی، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی اس چیز کا ماہر ہوگا۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے، یہ سوشل میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا پھیلائیں لوگوں کو، تاکہ یہ بات پہنچائیں کہ یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں، آپ خواہ مخواہ اپنے سر پر گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کہاں کہاں سے تصویریں اٹھا لیتے ہیں، یہ بچپن میں یہ ایسا کر رہے تھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے، فلاں کر رہے تھے۔ یہ کیا فائدہ، اس کا کیا ہے؟ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ تھا؟ اور حقیقت ہے، آپ مریدوں کا عجیب حال ہے، مرید کو چاہیے کہ جب شیخ سے ملے اس کی زیارت کرے، اس کے ملفوظات کو سنے، اس پر عمل کی کوشش کرے، شیخ کی تصویر اپنے دل میں بٹھائے، تصور اپنے دل میں جمائے، اسے کہے میرے لیے دعا کر دیں۔ ایسا نہیں کہتے، ملتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا ایک تصویر بنوا دو، بس۔ یعنی آپ نے اتنی محنت کی صرف اس لیے کہ ہماری بھی تصویر آ جائے۔ ارے بھائی، بیڑا غرق کر دیا آپ نے ساری ملاقات کا، سارا مسئلہ ہی خراب کر دیا۔ تو آپ اس لیے ملے تھے اپنے شیخ سے کہ میری فوٹو ان کے ساتھ بن جائے؟ تو آپ روحانیت سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر، تصوف کو بھی کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ کوئی پرسنالٹی ہے تو اس کے ساتھ ہماری تصویر ہونا ہمارے لیے فخر کا باعث ہو کہ جی فلاں بندے کے ساتھ میں نے تصویر بنائی، فلاں بندے کے ساتھ میں نے سیلفی بنوائی۔ کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایک آدھ بار ایسا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے کہ چلو ایک بندہ دیکھ لیتا ہے کہ جی میں اپنے شیخ سے ملا تھا، یہ اس کی لوگوں نے تو یہ کاروبار بنا دیا۔ ہر بندے کو لت پڑ گئی ہے کہ ہماری تصویریں بنیں، ہماری تصویریں بنیں۔ بھائی آپ احباب اپنے دل میں شیخ کا تصور جمائیے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں یا میرے پاس کوئی ماورای قوتیں ہیں اور میں کوئی کرشماتی بابا ہوں، تو ایسا میں بالکل نہیں ہوں۔ میں آپ کی طرح سادہ سا بندہ ہوں، جیسے آپ ہیں ویسا ہی میں بھی۔ میرے اندر کوئی، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں پھونک ماروں تو فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، تو بالکل ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں، میرے پاس کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے، میں کوئی صاحب کرامت بندہ نہیں ہوں۔ اگر کسی کو شفا ملتی ہے تو وہ ہمارا بہانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو شفا مل جائے تو ہمیں بہانہ بن جاتا ہے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی طاقت اگر ہے تو میں اسے نہیں جانتا،
اور نہ ہی کبھی یہ دعویٰ کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ دعویٰ ہوتا ہے اللہ والوں کے ہاں۔ مگر اب لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا رنگ دیا ہوا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں بھائی میں تبلیغ کرنے والا بندہ ہوں، میں تبلیغی بندہ ہوں، تبلیغ کرتا ہوں اللہ کے دین کی، تھوڑی سی مجھے آتی ہے وہ میں لوگوں کو سنا دیتا ہوں کہ یہ راہ حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اہل سنت کا طریق ہے، اس پر چلے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ماورائی مخلوق ہیں، کرشماتی بابا جی ہیں، وہ اپنے نیٹ پر دیکھا ہوگا کہ بابا ایسے کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پر وہ کبھی کچھ چیز آ جاتی ہے، بھائی میں تو ایسا نہیں ہوں، میرے پاس ایسا کوئی کرشمہ نہیں ہے۔ وہ دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پر کہ وہ بابا ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، کچھ ٹافیاں ہوتی ہیں، کبھی چاکلیٹ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں۔ جو ان کے پاس ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ فراڈ کرتے ہیں، تو ہم ایسے فراڈ نہیں کر سکتے۔ ہم صاف سچے ستھرے بندے ہیں، صاف سچی ستھری بات کرتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ ہم سے دین لیجیے بس۔ اگر آپ ہمیں اپنا شیخ مرشد پیر مانتے ہیں تو ادب کیجئے، اور اجازت کے بغیر تصویر نہ لیجیے۔ جس نے تصویر لینی ہو کم از کم یہ رول فالو کر لیں کہ آپ مجھے بتائیں، مجھ سے پوچھیں، اگر میں اجازت دوں تو لے لیں۔ یہ کیا ہے کہ میں نے منہ کھول رکھا ہے روٹی کھانے کے لیے اور آپ تصویر کھینچ رہے ہیں، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار دی ہے، تو آپ کو کیا حق ہے میری پرائیویٹ لائف کو تصویر کی صورت میں لوگوں کے سامنے شیئر کریں؟ کبھی بندہ ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے بندہ زندگی میں، تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ کسی کی پرائیویٹ لائف کو اٹھائے اور پوری دنیا میں پھیلا دے؟ کیا امیج پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ ایسا نہ کریں۔ اور یہ کوئی آپ دینی خدمت نہیں کر رہے تصویریں بنا کر، کم از کم اب ہے یہ بنا رہا ہے مووی، تو اس میں یہ تو ہے نا کہ میں کوئی دین کی بات کر رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ چلیں اس میں بھی گناہ ہوگا، مگر ایک نفع تو ہے نا، وہ صرف تصویریں بنا کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فائدہ ہی نہیں۔ میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ لوگ خانہ کعبہ شریف جاتے ہیں، خانہ کعبہ شریف، اور طواف کعبہ کرتے ہوئے موبائل فون کو لائیو چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں، یہ کعبہ ہے، یہ فلاں ہے، اور ادھر سے وہ طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں اللہ کے گھر میں اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا یا اللہ کے بندوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا؟ کیسے لوگ ہیں جو خالق کے گھر میں بھی مخلوق سے رابطہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بھائی یہ موبائل لیجیے اور میری تصویر بنانا، اور وہ کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب بنا۔ تو آپ مجھے بتائیں جو دعا اس لیے مانگی جائے کہ میری تصویر بنے وہ قبول ہوتی ہے؟ تو ہماری عبادات اور ہماری محبتیں ایسی بن گئی ہیں کہ جن کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ مجھے نظر آتا ہے اور نہ دینی فائدہ۔ تو التماس ہے آپ سے کہ آپ فضول کاموں سے پرہیز کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، صاحب ایمان فضول کاموں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بلا وجہ کیے جا رہے ہیں، تصویریں کھینچے جا رہے ہیں، بنائے۔ میں کوئی آدمی بڑا نہیں ہوں، میں بالکل سادہ سا بندہ ہوں، آپ جیسا ہی ہوں بالکل۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا تصور قائم کر رکھا ہے تو اس کو بالکل ختم کر دیں۔ میری
سادہ سی زندگی ہے، عام سا بندہ ہوں، آپ جیسا ہوں، دین کی کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تبلیغ میرا مشن ہے، وہ میں کرتا ہوں۔ آپ بھی کی، آپ کہتے ہیں دعا کرو، میں کر دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں پھونک مارو، میں مار دیتا ہوں۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، بس اتنی بات ہے، اتنا سا کام ہے، اتنی بات ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو لنگر آپ یہاں کھاتے ہیں، میرا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگوں کا، یہ آپ دیتے ہیں، وہاں دے دیتے ہیں، وہاں سے لنگر چل رہا ہے، ہمارا بالکل نہیں ہے، ہمارا کوئی لنگر نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اب بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، نہ پہلے کچھ تھا نہ اب ہے۔ غریب سے بندے تھے، غریب سے بندے ہیں، غریب سے بندے رہیں گے۔ یہ جو سب کچھ ٹھاٹھ باٹھ آپ کو نظر آتا ہے، یہ اللہ کے دین کا ہے، دین کا کام کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سہولتیں دین نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ آج ڈیوٹی چھوڑ کر گانے بجانے شروع کر دیں تو یہ سب چھین لیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں، جب کوئی بندہ گورنمنٹ کا ملازم ہو جاتا ہے، ڈی سی لگتا ہے، اے سی لگتا ہے، تو اس کو گورنمنٹ گھر تو دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے، نوکر بھی دیتی ہے، گن مین دیتے ہیں، اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ بھائی گورنمنٹ کا امپلائی ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہے، گورنمنٹ کی کام کرتا ہے۔ تو ایسے ہی مدینہ شریف سے اصل گورنمنٹ چلتی ہے، جو روحانی گورنمنٹ ہے وہ مدینہ شریف سے چلتی ہے۔ تو جو ان کا نوکر ہوتا ہے، ان کا کام کرتا ہے، اسے رہائش بھی دیتے ہیں، اچھی دیتے ہیں، جتنی بڑی کوئی ڈیوٹی دے اتنی بڑی رہائش دیتے ہیں، جتنے بڑا کوئی ڈیوٹی دے اتنی بڑی گاڑی دیتے ہیں، اتنا بڑا اس کا نوکر اس کو دیتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں سے چلتا ہے۔ میرے نزدیک مجھے لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں سے چلتا ہے، مدینہ شریف سے، کہ فلاں آدمی ہمارے دین کا کام کر رہا ہے، اس کو یہ چیزیں دے دو، تو اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ہمیں حضور کے نگاہ کرم سے مل جاتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ عطا ہے مدینہ شریف والوں کی، لنگر بھی ان کا، گھر بھی ان کا، مسجد بھی ان کی، ہم خادم ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسے نوکروں کی دعائیں سن لیتے ہیں۔ بس یہ چیز ہے، آپ اس کو یاد رکھیں۔ آپ اور فضول گوئی سے، فضول کاموں سے پرہیز فرمایا کریں اور دین کا کام کریں، دین کے کام کے لیے محنت کریں، دین کے کام کے لیے کوشش کریں۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے، ہر آدمی میلاد شریف کا لنگر پکائے، میلاد شریف کے لنگر کا اہتمام اور انتظام کرے، میلاد شریف کی محافل میں حصہ لے۔ انشاءاللہ اگلے جو اتوار ہے ہم بھی یہاں پر میلاد شریف کا لنگر شریف، ویسے تو ہر اتوار میں ہوتا ہے، پر میلاد شریف کا تھوڑا سا الگ کریں گے، چونکہ وہ اتوار نزدیک ہوگی میلاد شریف کے، تو میلاد شریف کے لیے تھوڑا سا الگ لنگر کریں گے، مگر کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سب احباب کو اپنے اپنے گھروں میں لنگر شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور کے میلاد شریف کا لنگر ہے، حضور کے میلاد شریف کی محافل کروائیے، محافل میں جائیے اور نبی پاک سرکار کی سنتوں کے قریب ہو جائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کا اصلی اور حقیقی خادم بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔